الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبأمنه رزق الوراء وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وآل محمد. حضرت محترم، آج کی گفتگو کا موضوع ہے امام علی علیہ السلام کے مطلوبہ یا امام علی علیہ السلام کو جو مطلوب تھے اصحاب، وہ کون سے تھے؟ دیکھیں، مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات بہت زیادہ ہیں اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. ایک عرب دانشور کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے فضائل کو ان کے دوستوں نے بھی چھپایا اور ان کے دشمنوں نے بھی چھپایا. دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا. علی علیہ السلام کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا. اس کے باوجود وہ فضائل اور کمالات جو ظاہر ہو گئے، چھپانے کے باوجود جو فضائل اور کمالات ظاہر ہو گئے، ان سے زمین اور آسمان پر ہے. اتنے فضائل، تو وہ جن فضائل اور کمالات کے حامل تھے تو ان کی خواہش بھی یہ تھی، وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ان کے ساتھی، ان کے اصحاب، ان کے پیروکار، ان کے شیعہ وہ بھی اسی کیلیبر کے ہوں، اسی لیول کے ہوں. دیکھیں، ایک استاد ہے، بہت قابل ہے، بہت پنکچول ہے، بہت محنت کرتا ہے اپنے لیکچر کی، کلاس کی تیاری میں، بہت مطالعہ کرتا ہے اور وہ ایک بہت بہترین لیکچر ڈیلیور کرتا ہے. تو اس کی خواہش بھی یہ ہوگی کہ اس کے طالب علم بھی ایسے ہی ہوں، جو علم کا شوق رکھنے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں، ریگولر ہوں، توجہ سے کلاس اٹینڈ کریں، پہلے سے تیاری کر کے آئیں. کیونکہ استاد کا جو لیول ہے، استاد کا جو کیلیبر ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے طالب علم بھی ایسے ہی ہوں. تو علی علیہ السلام کا جو لیول ہے، علی علیہ السلام کا جو کیلیبر ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، وہ بھی اسی طرح کے ہوں. لیکن اصحاب کا مطلب ہوتا ہے کمپینین، اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. یہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے. آج کل ہمارے یہاں بہت مقدس ہو گیا ہے اور ذرا سا کوئی تقدس کے خلاف بات ہو جائے تو FIR بھی کٹ جاتی ہے. ورنہ یہ لفظ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے اور عام معنوں میں آیا ہے، یعنی ساتھی. اصحاب کہف کا تذکرہ بھی ہے. اصحاب کہف بھی اصحاب ہیں اور وہ ایک ایسے شخص سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا. تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس قال لصاحب ہی، اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تو خدا کو نہیں مانتا. تو اس کا معنی ہے ساتھی. ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بائی چانس مل جاتے ہیں.
ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے ساتھی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو بائی چوائس ہوتا ہے، آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں جس سے آپ کی ہم آہنگی ہوتی ہے ذہنی، جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو پسند کرتا ہے، تو آپ سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں آپ کے ساتھی، آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی جاب کرتے ہیں، آپ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ اور بہت سارے طالب علم پڑھتے ہیں۔ یہ جو اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ سب ساتھی ہیں، یہ آپ کے کمپینین ہیں، کولیگ ہیں۔ تو ایک دفتر میں ایک ہی چھت کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے درمیان دوستی ہو، ان کے درمیان بعض اوقات دشمنی بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے ہیں، ان کا بس چلے تو ہمیں نوکری سے نکال دیں، ہمارا بس چلے تو ان کو نکال دیں، لیکن بس نہیں چلتا، کیا کریں؟ تو ساتھی تو ہے نا ہمارے، ان کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، چائے بھی پینی پڑتی ہے، باتیں بھی کرنی پڑتی ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ۔ یہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھنا پڑتا ہے، اس کا اردو ترجمہ میں کرتا ہوں منافقانہ تعلقات، کہ منافقانہ تعلقات اچھے رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایک ساتھ رہ رہے ظاہر۔ یہ سب ہیں ساتھی۔ انہی میں سے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم چائے بھی پیتے ہیں، گھر بھی جاتے ہیں، کبھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں، فون کر لیتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، یہ اپنی تقریبات میں بلاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دوست۔ تو دوست اور ساتھی میں یہی فرق ہے کہ دوست بائی چوائس ہوتا ہے اور ساتھی بائی چانس ہوتا ہے، کہ حالات نے ایک جگہ جمع کر دیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو حالات نے جن لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا وہ سب ساتھی ہو گئے، وہ سب اصحاب ہو گئے، خواہ وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ہو، وہ ائمہ طاہرین کے ساتھ ہو، ہم ان سب کو اصحاب کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کے بہت سارے ساتھی تھے جو کمپینینز تھے، اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کے بہت سارے ساتھی تھے جو ان کے زمانے میں تھے۔ اب جتنے ساتھی علی علیہ السلام کو ملے، یہ سب لوگ علی علیہ السلام کے لیول کے نہیں تھے، اور خود مولا علی کو ان سے شکایت رہتی تھی، ان کو بھی رہتی ہوگی، کیونکہ یہ سب ساتھی جو تھے علی علیہ السلام کے، یہ کہلاتے تو شیعان علی تھے ظاہر ہے، یعنی علی کے فالوور، علی کے پیروکار، لیکن یہ شیعان علی جو کہلاتے تھے یہ دراصل شیعیان معاویہ کے مقابلے میں کہلاتے تھے۔ جو علی علیہ السلام کے ساتھی شیعان علی کہلاتے تھے وہ شیعیان معاویہ کے مقابلے میں کہلاتے تھے۔ جو معاویہ کے ساتھ تھے وہ شیعان معاویہ یعنی معاویہ کے فالوور، اور جو علی علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ شیعان علی یعنی علی کے فالوور تھے۔ اور چونکہ معاویہ نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تو جتنے لوگ بھی ان کے ساتھی ہو گئے وہ علی کے ساتھی نہیں ہوئے، اور علی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ ان کو باغی سمجھتے تھے۔ اور علی علیہ السلام کے ساتھی زیادہ تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ علی خلیفہ تھے، حکمران تھے۔ جب حکمران بن گئے تو وہ سب لوگ کہ جو اس سے پہلے حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے تھے وہ علی کی اطاعت کرنے لگے۔ وہ سارے لوگ جو اس سے پہلے خلیفہ کی بیعت کر چکے تھے، دوسرے خلیفہ کی بیعت کر چکے تھے، تیسرے خلیفہ کی بیعت کر چکے تھے، اور انہوں نے معاویہ کی بیعت نہیں کی، وہ سب علی علیہ السلام کی بیعت میں آ گئے۔ یہ سب شیعان علی ہو گئے، علی کے فالوور ہو گئے۔ خاص طور پر فوجی سپاہی جو کوفے میں تھے، بصرہ میں تھے، فسطاط میں تھے، جو گیریزن سٹی کے طور پر آباد کیا گیا تھا، شہر کوفہ، شہر بصرہ فوجی چھاؤنی کے طور پر آباد کیا گیا تھا، جیسے ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ ہوتے ہیں نا، کنٹونمنٹ ایریا، گیریزن سٹی، تو فوجی چھاؤنی کے طور پر آباد کیا گیا تھا۔ اور فوجی جو ہوتے ہیں وہ ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، فوج جو ہوتی ہے وہ ریاست کی وفادار ہوتی ہے، جو بھی ریاست ہوگی اس کی وفادار ہوتی ہے فوج، لیکن تنخواہ ان کو حکومت سے ملتی ہے، ہوتی تو ریاست کی وفادار ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے تشریح کرنے کا، بڑے تو سمجھتے ہوں گے، بچے نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے شاید، کہ ریاست الگ ہوتی ہے، حکومت الگ ہوتی ہے، اسٹیٹ الگ ہے، گورنمنٹ الگ ہے۔ تو جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو اصل میں اسٹیٹ کا وفادار ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا نہیں۔
تو فوج بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کی وفادار ہوتی ہے. لیکن تنخواہ کون دیتا ہے؟ تنخواہ تو گورنمنٹ دیتی ہے. تنخواہ تو گورنمنٹ دیتی ہے. اب جس سے تنخواہ لیں گے اس کو سلام کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا سیلوٹ ٹو دا چیئر، کرسی کو سلام. اب کرسی پہ جو بھی بیٹھے گا اس کو سلام کرنا ہوگا. تو یہ مجبوری ہوتی ہے. تو جتنے بھی لوگ کسی بھی سرکاری ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں وہ سب آپ کو نظر آتا ہے جیسے وہ حکومت کے ساتھ. وہ حکومت کے ساتھ کس طرح ہیں وہ تو نہیں معلوم، لیکن ان کا مفاد حکومت سے وابستہ ہوتا ہے. تو وہ سارے لوگ جو اس سے پہلے خلفاء سے تنخواہیں لیتے رہتے تھے، اب علی علیہ السلام کی حکومت آ گئی. اب تنخواہ کون دے گا؟ علی علیہ السلام دیں گے. وہ علی علیہ السلام کے وفادار ہو گئے. بعد میں معاویہ برسر اقتدار آ گیا، معاویہ کے وفادار ہو گئے. اس کے بعد یزید مسلط ہو گیا، وہ یزید کے وفادار ہو گئے. بات آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ معاویہ مسلط ہو گیا. پہلے معاویہ کے ساتھ نہیں تھے، پہلے علی کے ساتھ تھے. لیکن جب معاویہ مسلط ہو گیا معاویہ کے اطاعت گزار ہو گئے. یزید آ گیا، یزید کے وفادار ہو گئے. تو آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ شمر جو تھا وہ تو علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا، وہ کربلا میں امام حسین کا قاتل کیسے بن گیا؟ تو جب علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا، جب بھی تنخواہ کے لیے کام کرتا تھا. جب یزید کا زمانہ آیا، جب بھی تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہے وہ، جب بھی تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہے وہ. اور یہ شمر ہی نہیں، ایسے بہت سارے تھے. یہ تو ایک شمر مشہور ہو گیا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو امام علی کے ساتھ تھے اور وہ امام حسن کے ساتھ نہیں تھے، وہ امام حسین کے ساتھ نہیں تھے. تو علی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب لوگ، ایک جملے میں اگر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ مولا علی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، مولا علی علیہ السلام کے جو شیعہ تھے، اس زمانے کے شیعہ، شیعان علی جو تاریخ میں مشہور ہیں، وہ سارے شیعہ وہ خلیفتہ بلا فصل والے شیعہ نہیں تھے. وہ سارے شیعہ وہ خلیفتہ بلا فصل والے شیعہ نہیں تھے. انہی میں سے ایک طبقہ ایسا تھا وہ خلیفتہ بلا فصل والا. انہی میں سے ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد اس امت کے ہادی، رہبر، امام اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب. اور وہ عہد رسالت میں بھی امیر المومنین سے عشق اور محبت کرنے والے تھے، اور پیغمبر کے بعد بھی 25 سال تک وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے. اور جب علی علیہ السلام کی حکومت آئی تب بھی وہ علی علیہ السلام کے وفادار تھے. یہ اصلی شیعہ ہے، یہ اصلی فالوور ہے، یہ اصلی صحابی ہیں علی کی. یہ ہے آئیڈیل، یہ ہے آئیڈیل. باقی وہ جو رشت آپ کو نظر آ رہا ہے، بے شک وہ علی کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، کر بھی دی قربان. جنگ جمل میں بھی بہت سے مارے گئے، جنگ صفین میں بھی بہت سے مارے گئے، جو اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں. لیکن وہ خلیفتہ بلا فصل والے نہیں. علی علیہ السلام ان سے کچھ توقع رکھتے ہیں، علی علیہ السلام ان سے توقع رکھتے ہیں. وہ توقع بہت سخت ہے، اس کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں. مثال کے طور پر علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آؤ مقابلہ کرو، جنگ میں جاؤ. جو نہج البلاغہ کا سخت ترین خطبہ ہے وہ مولا علی نے اپنے ساتھیوں کے لیے دیا. جو سخت ترین جملے آپ نے ارشاد فرمائے، خطبہ جہاد نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ یا اشبہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے. کس کے لیے کہا؟ اپنے ساتھیوں کے لیے کہا، اپنے ساتھیوں کے لیے کہا کہ تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا. کیوں؟ جب میں تم سے کہتا ہوں جنگ کے لیے نکلو، تم کہتے ہو ابھی تو شدید گرمی ہو رہی ہے. پھر سردی میں کہتا ہوں نکلو، تم کہتے ہو ابھی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. اگر تم مجھ جیسے امام کے ساتھ مل کے جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اور کب کرو گے؟ تو سخت ترین جملے جو مولا کائنات نے ارشاد فرمائے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے. یہ کون ساتھی ہیں؟ یہ وہی ہیں. اچھا، یہ وہی ساتھی ہیں جو علی کے ساتھ مل کے جنگ جمل میں شریک ہو چکے ہیں، جنگ صفین میں شریک ہو چکے ہیں، یعنی مسلسل جنگ میں ہیں، میدان سے بھاگے نہیں ہیں، میدان میں حاضر ہیں، موجود ہیں.
لیکن علی علیہ السلام کی توقعات پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہیں. جنگ میں میدان جنگ میں موجود ہیں اور کنفیوز ہیں. میدان جنگ میں موجود ہیں, علی کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں, اور کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں یہ جنگ صحیح کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے ہیں. کہ علی کے ساتھ مل کے میدان جنگ کے اندر موجود علی کا ساتھی جو ہے وہ کنفیوز ہے. تو علی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ علی علیہ السلام ایسے کنفیوز افراد نہیں چاہتے. علی کنفیوز نہیں چاہتے. علی چاہتے ہیں کانفیڈنٹ شیعہ ہو, کانفیڈنٹ فالوور ہو. ان کو گھر یاد آ رہا ہے, ان کو نوکری یاد آ رہی ہے, ان کو کاروبار یاد آ رہا ہے, ان کو کھیتی باڑی یاد آ رہی ہے, ان کو بیوی بچے یاد آ رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں بھی مقابلہ کرو. وہ کہہ رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں, ہمیں ریسٹ چاہیے. اور رمضان کا مہینہ آ گیا. رمضان میں تو ویسے ہی مسلمان ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے, کام وام کم کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا رمضان کے بعد جنگ کریں گے. اسی رمضان میں علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے. جس رمضان کے بارے میں انہوں نے کہا نا رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم ایک جنگ کریں گے, اسی رمضان میں علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو علی علیہ السلام کے ساتھ. علی کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. علی کو ایسے لوگ چاہیے جو با بصیرت ہوں. علی کو چاہیے عمار یاسر جیسے لوگ. عمار یاسر جو خود بھی بصیرت رکھتے ہیں اور علی کے لشکر کو بھی بصیرت والا دیکھنا چاہتے ہیں. اور علی علیہ السلام نے فرمایا جنگ جمل کے موقع پر کہ آج علم وہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر بصیرت ہو. اگر بصیرت نہ ہو تو علم نہیں اٹھا سکتا. اور عمار یاسر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو سامنے لشکر اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں آج, یہ وہ لوگ ہیں جو عہد رسالت میں اسی طرح جھنڈے لے کر آئے تھے پیغمبر سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور ہم اس وقت بھی پیغمبر کے ساتھ مل کے جہاد کیا کرتے تھے ان کے خلاف. آج پھر یہ لشکر لے کر آئے علی کے مقابلے. یعنی اپنے لشکر کے اندر وہ بصیرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس لشکر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ میں ہوں عمار ابن یاسر. اور تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم پوچھ سکتے ہو کہ پیغمبر اکرم نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, فئتن باغیہ. آج بھی حدیث کی کتابوں میں, مسلمانوں کی بڑی حدیث کی کتابوں میں, بخاری یا مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار انہیں حق کی طرف بلا رہے ہوں گے, عمار انہیں جنت کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے, وہ ان کو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے. اور تم آئے ہو جنگ کرنے کے لیے مجھ سے, قتل کرنے کے لیے مجھے. تم باغی گروہ, تمہارے درمیان ایسے لوگ ہیں, تم ان سے پوچھو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں فرمایا. اچھا ان کو کیا پتہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شام والوں کو, ان کے پاس تو جو اسلام پہنچا وہ بنو امیہ سے پہنچا. ان کو کیا پتہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا واقعی کچھ فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اس نے کہا پتہ نہیں یار, مجھے کسی اور سے پوچھو, کسی سینئر آدمی سے پوچھو. وہ سینئر کون ہے ان کے درمیان؟ عمرو ابن عاص سے پوچھا کیا واقعی اللہ کے رسول نے ایسا کچھ فرمایا تھا؟ اس نے کہاں فرمایا تھا. عمرو ابن عاص سے بھی تصدیق کر دی کہ فرمایا. اب وہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسی شخصیت, ایسی پرسنالٹی علی کو چاہیے عمار یاسر جیسے, جو خود بابصیرت ہے, جو خود اپنے ساتھیوں کو بھی بابصیرت بناتا ہے اور جو اپنے دشمن کو بھی صحیح پیغام دیتا ہے تاکہ وہ حق کی طرف آ جائے. اگر ان کے اندر حق کی طرف آنے کے لیے کوئی رمق باقی ہے تو آ سکتے ہیں. تو علی کو ایسے ساتھی چاہیے, علی کو ایسے ساتھی چاہیے کہ جیسے وہ خود ہیں. ایک جملہ آپ دیکھیں, ان لوگوں کو چھوڑیں آپ کے جن لوگوں نے ساتھ دیا یا نہیں دیا. عثمان ابن حنیف بصرے کے گورنر ہیں, علی کے بنائے ہوئے گورنر. اور عثمان ابن حنیف کا جو قبیلہ ہے وہ ایسا قبیلہ ہے کہ جو علی علیہ السلام کا ہارڈ کور سپورٹر ہے, جس نے قربانیاں دی ہیں. ان کے کئی بھائی شہید ہوئے اور علی نے ان کو گورنر بنایا بصرے کا. اور یہ وہی ہے کہ جب بصرے پر جمل والوں نے کہا کہ قبضہ کیا
اور ان کو گرفتار کیا تو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کا قبیلہ بڑا طاقتور تھا لہذا انہوں نے قتل نہیں کیا خوف کی وجہ سے۔ ان کے جسم کے سارے بال نوچ دیے اور نکال باہر کیا، اور یہ آئے علیہ السلام کے پاس آ کے کہا دیکھیں یہ میں آپ کا نمائندہ ہوں نا، میرے ساتھ یہ اشر ہوا۔ اچھا، اب یہ عثمان ابن حنیف جن کی اتنی خدمات ہیں اور علی کے بنائے ہوئے گورنر ہیں، وہ ایک دعوت میں چلے گئے۔ کسی نے دعوت دی گورنر صاحب کو کہ آپ آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث افتخار ہوگی، اور وہ چلے گئے۔ اب دعوت میں جانا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا، اگر مومن دعوت دے تو بعض مقامات پر تو قبول کرنا بھی واجب ہے، لیکن یہ عام دعوت نہیں تھی، یہ کسی انفلوئنشل آدمی کی دعوت تھی، اور اس دعوت کا مقصد یہ تھا کہ ان سے راہ و رسم استوار کرنا اور پھر اپنا کوئی کام نکلوانا۔ کچھ دعوتیں ہوتی ہیں بڑے لوگ کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا تعلقات ان سے بڑھایا جائے اور پھر اپنا کچھ کام نکالا جائے، اس قسم کی دعوت۔ اور وہ شاید سمجھ نہیں سکے، عثمان ابن حنیف اس دعوت میں چلے گئے اور اس کی اطلاع امیر المومنین کو مل گئی۔ یعنی علی علیہ السلام نے اگر کسی کو اپنا گورنر بنایا بھی ہے تو اس کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، چھوڑ نہیں دیا بنا کے جو چاہو کرو، اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ گورنر ایک دعوت میں چلا گیا اور مولا علی کو اطلاع مل گئی، اتنا بڑا خط لکھا، نہج البلاغہ میں کئی صفحے پر مشتمل خط ہے، صرف اس بات پہ کہ تم اس دعوت پر گئے کیوں؟ کسی نے آ کے تمہیں دعوت دی اور طرح طرح کے کھانے پکائے اور تم چلے گئے، تو گئے کیوں تم؟ اب دیکھیں ایک دعوت پہ جانے پر سرزنش ہو رہی، فرمایا کہ اس دعوت میں چلے گئے تم کہ جس کے دروازے غریبوں کے لیے بند تھے، اس کے اندر ڈگنیٹریز تھیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ آئے ہوئے تھے، خاص دعوت تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہارے امام کی زندگی کیسی ہے، تم کس کے نمائندے ہو، تمہیں کس نے بنایا ہے یہ حاکم، کس کی نمائندگی کر رہے ہو تم علی کی نمائندگی کر رہے ہو۔ اور ایک دو جملے یہاں پہ عرض کروں جو بہت امپورٹنٹ ہے، فرمایا الا وان لکل مأموم اماما یقتدی بہ، یاد رکھو ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے اور وہ اسی کی اقتداء کرتا ہے۔ ہر آدمی کا ایک لیڈر ہے، وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہے، تو وہ جو فالوور ہے اس کو دیکھ کے اندازہ کریں گے نا لوگ کہ اس کا لیڈر کیسا ہوگا۔ اگر یہ فالوور کرپشن کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا لیڈر بھی کرپٹ ہوگا۔ تو ہر ایک کا ایک ماموم ہوتا ہے، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے۔ وَيَسْتَزِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اسی کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے، یعنی اپنے امام کے نور علم سے وہ کسب کرتا ہے۔ الا وان امامکم، اور جان لو کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا امام کون ہے۔ قد اکتفى من دنیاہ بتمرئی، کہ تمہارے امام نے تو اس دنیا سے صرف 2 بوسیدہ لباس لیا ہے۔ تمہارا امام وہ ہے جس کے تم نمائندے بنے ہوئے ہو، اس نے اس دنیا سے کیا لیا سوائے 2 بوسیدہ لباس، وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصَيْ، اور کھانے میں فقط 2 روٹیاں۔ تمہارے امام نے اس دنیا سے کیا لیا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے 2 لباس، ایک جوڑا کپڑا اور 2 روٹیاں۔ تمہارا امام وہ ہے۔ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، اور مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آج بھی ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ ہیں اور ہم ہیں، کہاں وہ اور کہاں ہم، یہ سنا ہوگا آپ نے، یہ جملہ بہت کامن ہے۔ البتہ یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جہاں وہ ہوں وہیں ہم ہوں۔ یہاں کوئی بات ہوتی ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم، اور جب وہاں جانے کے بعد ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما،
اپنے مرنے والوں کے لیے کہتے ہیں ان کے ساتھ محشور فرما، تو وہاں چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں، تو وہاں نہیں کہتے کہاں وہ اور کہاں ہم، حالانکہ وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم نہیں ہوں گے، لیکن قریب قریب ہوں بس، ٹھیک ہے، ایک ہی محلے میں، تو انہی کے ساتھ ہوں گے جن کو فالو کر رہے ہیں، جن کو دنیا میں فالو کر رہے ہیں انہی کے ساتھ ہوں گے ظاہر۔ تو مولا فرما رہے کہ مجھے معلوم ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، تم علی نہیں بن سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَكِنْ أَعْيُنُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، لیکن تم میری مدد کر سکتے ہو، تم علی نہیں بن سکتے، صحیح ہے، لیکن تم میری مدد کر سکتے ہو، علی کی مدد کر سکتے ہو۔ کیسے مدد کر سکتے ہو؟ بِوَرْعٍ، تقوی کے ذریعے۔ علی کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو علی علیہ السلام کی مدد تقوی کے ذریعے ہوگی، وہ امام المتقین ہیں، وہ متقین کے امام ہیں نا، وہ متقین کے امام ہیں۔ اگر تم متقی بنو گے تو تمہارے امام ہوں گے وہ، اگر تم متقی نہیں بنو گے تو ہر ایرے غیرے کے امام نہیں علی، وہ متقین کے امام۔ تو اگر علی کا ساتھ دینا چاہتے ہو، اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو بے ورعن، تقوی کے ذریعے اس کی مدد کر سکتے، واجتہاد، اور اجتہاد کے ذریعے، یعنی کوششوں کے ذریعے، عمل کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے، محنت کے ذریعے۔ علی کا ساتھی ہو، علی کا فالوور ہو، اور وہ سست ہو، وہ ڈھیلا ہو، وہ کمزور ہو، وہ ان ایکٹیو ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ علی کا فالوور اگر ہوگا تو وہ الرٹ ہوگا، ایکٹیو ہوگا، اس کی زندگی کے اندر حرکت نظر آئے گی۔ اجتہاد اور کوشش، لفظ اجتہاد کا مطلب ہے بہت زیادہ کوشش کرنا۔ یہ لفظ اجتہاد علی علیہ السلام کے کلام میں بھی آ گیا، نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 45 ہے، یہ مکتوب نمبر 45۔ تو آپ دیکھیں کہ لفظ اجتہاد اس میں بھی آ گیا۔ اجتہاد کا مطلب بہت زیادہ کوشش کرنا کسی چیز کے لیے۔ لفظ جہاد بھی اسی سے نکلا ہے، بس فرق یہ ہے کہ جہاد میدان جنگ والی کوشش کو کہتے ہیں، اور اجتہاد جو ہے وہ علمی کوشش کو کہتے ہیں۔ البتہ مجتہدون کا لفظ جو ہے وہ ہر محنتی آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کہیں رجل مجتہدون، اس کا مطلب بہت محنتی انسان۔ تو علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تقوی کے ذریعے تم مدد کر سکتے ہو علی کی، اجتہاد کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، محنت کے ذریعے علی کی مدد کر سکتے ہو، گھر بیٹھ کے نہیں، میدان عمل میں حاضر ہو کر۔ وَعِفَّةٍ، عفت کے ذریعے، پاکیزگی کے ذریعے، جس کے اندر عفت ہو، پاکیزگی ہو، حیا ہو، وہ علی علیہ السلام کا پیروکار ہوگا۔ وَالسَّدَادٍ، اور سلامت روی کے ذریعے، سیدھے راستے پہ چل کے علی کی مدد کر سکتے۔ فَوَاللَّهِ مَا كَنَزْتُ مِن دُنْيَاكُمْ تِبْرًا، خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا میں سے نہ کوئی سونا جمع کیا، اور نہ اس مال و متاع میں سے کوئی ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور نہ ان دو بوسیدہ کپڑوں کے بدلے کوئی اور معمولی کپڑا مہیا کیا ہے، اور نہ ایک بالش پر قبضہ کیا، اور نہ ایک بیمار جانور سے زیادہ کوئی قوت حاصل کی۔ علی علیہ السلام نے کوفے میں مکان نہیں بنایا، یہ جو آپ کوفے میں جا کے دیکھتے ہیں نا بیت علی، جو مسجد کوفہ کے پیچھے ایک مکان ہے جس کی زیارتوں کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہ مکان علی علیہ السلام کا نہیں ہے۔ رہتے تھے مولا علی اسی میں، حسن حسین کے حجرے اب بھی بنے ہوئے ہیں وہ، لیکن یہ تو رینوویٹ ہو گئے ہیں، لیکن پہلے بھی تھے یہ مکان مولا علی کا اپنا نہیں تھا، یہ علی علیہ السلام کی رشتے کی ایک بہن کا مکان تھا جو انہوں نے مولا علی کو رہنے کے لیے عاریتاً دیا ہوا تھا۔ کوفے میں مکان نہیں بنایا آپ نے۔ جب مولا علی کوفے میں داخل ہوئے
تو فرمایا کہ کوفے والو، میں تمہارے شہر میں یہ 3 چیزیں لے کے آ رہا ہوں۔ یہ آج جو مدنی ریاست کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، سنیں یہ کہ میں 3 چیزیں لے کر داخل ہو رہا ہوں تمہارے شہر میں۔ یہ گھوڑا جس پر میں بیٹھ کے آیا ہوں، یہ تلوار جو میں نے حمایل کی ہوئی، اور یہ 2 جوڑی کپڑے جو میں پہن کر آیا ہوں۔ یہ کپڑا جو میں لباس پہن کے آیا ہوں، اور یہ تلوار جو میں لے کر آیا ہوں، اور یہ گھوڑا جس پر میں بیٹھ کے آیا ہوں۔ یہ 3 چیزیں لے کر میں تمہارے شہر میں داخل ہو رہا ہوں، شہر کوفہ میں۔ اگر اس شہر سے جاتے ہوئے میں اس سے زیادہ کوئی چیز لے کر جاؤں تو تم سمجھ لینا کہ میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔ اگر ان 3 چیزوں سے زیادہ کوئی چوتھی چیز اگر میں لے کر جاؤں یہاں سے تو تم سمجھ لینا کہ میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی۔ علی حاکم ہے بھائی، علی خلیفہ ہے، اور اس سے پہلے بھی خلافتیں گزری ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح وہ خلافتیں گزری، اور علی علیہ السلام کا زمانہ کس طرح کا۔ تو بڑا سخت معیار ہے علی علیہ السلام کا۔ وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے فالوور ذرا ادھر سے ادھر ہوں۔ اور اس دعوت میں اس نے شرکت کر لی عثمان ابن حنیف نے۔ یہ تو میں نے چند جملے آپ کے سامنے پیش کیے، پورا خط ہے بہت بڑا جس میں سخت وارننگ دی آپ نے، صرف ایک دعوت میں شرکت کرنے پر کہ اس دعوت میں کیوں گئے جس کا دروازہ غریبوں کے لیے بند تھا، اس دعوت میں تم کیوں گئے جس میں قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے، قسم قسم کے کھانے۔ کسی نے مولا علی کو ایک مرتبہ حلوہ پیش کیا تحفے میں۔ اگر ویسے ہی کوئی پیش کر دیتا کہ مولا آپ کی محبت میں آپ کو حلوہ پیش کرتا ہوں، آپ پلیز یہ حلوہ کھا لیں، تو آپ کھا لیتے۔ ایک مومن اگر محبت سے پیش کرے تو امام انکار نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جو حلوہ پیش کرنے والا تھا، یہ اسی نیت کے ساتھ پیش کر رہا تھا کہ میں علی علیہ السلام سے کوئی کام اپنا نکلواؤں۔ اور وہ حلوہ بہت ٹیسٹی، بہت اچھا، بہت خوشبودار، بہت لذیذ اس نے پیش کیا علی علیہ السلام کو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حلوہ جو اس نے مجھے پیش کیا وہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی حیوان کی قے ہو، الٹی، وامٹ۔ وہ حلوہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی حیوان کی قے، الٹی مجھے پیش کر دی گئی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے نیت کچھ اور تھی۔ تو آپ دیکھیں علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے لیے اگر یہ اصول بنایا ہے، اور تو اپنے ساتھیوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آپ نے بڑے سخت اصول بنائے۔ اس پہ پورے نہیں اتر پاتے تھے لوگ، جو پورے نہیں اترتے تھے ان کے لیے دوسری طرف دروازہ کھلا ہوا تھا، ادھر چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن جو پورے اترتے تھے، جیسے میں نے مثال دی عمار یاسر کی، مالک اشتر کی، محمد ابن ابی بکر کی۔ محمد ابن ابی بکر کے بارے میں فرمایا کہ محمد میرا بیٹا ہے، گو کہ ابو بکر کے صلب سے ہے۔ اسماء بنت امیس سے تھے وہ، اور اسماء بنت امیس بعد میں پہلے جعفر طیار کی زوجہ تھیں، پھر ابو بکر کی زوجہ بن گئیں، پھر علی علیہ السلام کی زوجہ بن گئیں۔ تو محمد ابن ابی بکر ایسے سپورٹر علی کے جو جنگ جمل میں علی کے ساتھ ہیں، بہن دوسری طرف ہے، جن کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ علی نے ان کو حاکم مصر بنا کے بھیجا تھا۔ یہ عمرو ابن عاص نے مصر میں جا کے حملہ کر کے اور وہاں پر قبضہ کیا، اور محمد ابن ابی بکر گرفتار ہوئے۔ ان کا دوسرا بھائی عمرو ابن عاص کے لشکر میں تھا، عبد الرحمن ابن ابی بکر، لیکن محمد ابن ابی بکر کو شہید کیا گیا۔ ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا۔ علی کی محبت۔ تو علی کا ساتھ دینا بہت مشکل ہے، آسان نہیں، لیکن یہ باتیں صرف تاریخی نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ، علی کے فالوور ہیں، تو ایک مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں۔ علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے جو پیغمبر نے دیا ہے ان کو، یعصوب الدین، یعصوب الدین،
یعصوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعصوب کہتے ہیں جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ بہت آرگنائز لائف گزارتی ہے. پتہ ہے آپ کو، شہد کو کلیکٹ کرنا کچھ مکھیوں کا کام ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا کہ اس کا کام ہوتا ہے، پھر اندر اس کی حفاظت کرنا، اور ان سب کے اوپر ایک ہوتی ہے ملکہ مکھی. اس ملکہ کو کہتے ہیں یعصوب. وہ ملکہ مکھی جو ہے وہ تمام مکھیوں کو کنٹرول کرتی ہے، سب کی ایکٹیویٹیز کو چیک کرتی. اگر کوئی شہد کی مکھی غلطی سے ہی ہوگا ظاہر، غلطی سے کوئی ایسا نیکٹر لے کر آ جائے، کوئی ایسا شہد کسی پھل کا لے کر آ جائے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ایسے پھول بھی ہیں نا جس کے اندر ایسے نیکٹر ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ، مر سکتا ہے انسان، زہر ہے فرض کریں. تو اگر کوئی مکھی کوئی زہریلا شہد نیکٹر لے کر آ جائے تو ایک لیبارٹری ہوتی ہے، اس میں چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پتہ چلے کہ یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو نہ صرف یہ ہے کہ اس شہد کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اس مکھی کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہیں پر اس کو مار دیا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز کیوں لے کر آئی کہ جو انسان کے لیے نقصان دے. تو یہ پوری ایکٹیویٹی جو مکھی کنٹرول کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ملکہ مکھی، اس کو کہتے ہیں یعصوب. پیغمبر نے فرمایا کہ علی علیہ السلام وہ ہیں جو یعصوب الدین ہیں، دین کے لیے وہ کردار ادا کرتے ہیں جو وہ ملکہ مکھی کرتے ہیں، کہ یہ دین امت کے سامنے بالکل صحیح شکل میں، اوریجنل شکل میں پہنچنا چاہیے. اس کے اندر کوئی ذرہ برابر تبدیلی، تحریف نہیں، امینڈمنٹ، ایبروگیشن، الٹریشن، نو. پیور خالص دین جو ہے وہ اس امت کے سامنے اگر کوئی پیش کرنے والا ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو علی علیہ السلام کے اتنے فضائل و کمالات ہیں. ایک اسکالر کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ جس کے اتنے فضائل و کمالات ہوں اس سے کسی کو کیوں دشمنی تھی. علی علیہ السلام کے علم کو دیکھ لیں، تقویٰ کو دیکھ لیں، پرہیزگاری کو دیکھ لیں، عطا و بخشش کو دیکھ لیں، شجاعت کو دیکھ لیں، شہامت کو دیکھ لیں، دیانت کو دیکھ لیں، کسی سے کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں. پھر بھی علی سے دشمنی. اس نے کہا میں نے بہت غور کیا کہ بھئی علی علیہ السلام سے یا اہل بیت سے جو اتنے فضائل و کمالات والے ہیں ان سے ایک طبقے کو کیا دشمنی ہے. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دشمنی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دشمنی وہی ہے جو ہر کمینے آدمیوں کو شریف آدمی سے ہوتی ہے. یہ وہی دشمنی ہے جو ہر کمینے آدمی کو شریف آدمی سے ہوتی ہے. ورنہ جس کے اتنے کمالات ہو اس سے دشمنی، اس سے حسد، اس سے بغض، اس سے کینہ، اس سے عداوت، اس سے انتقام، اس کی اولاد سے انتقام، کیا وجہ ہے؟ تو بس یہیں پر میں اپنے موضوع کو ختم کر کے اور چند جملے اس بات پہ عرض کروں کہ وہی دشمنی جو علی علیہ السلام سے ہے یا اہل بیت اطہار سے ہے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہی دشمنی علماء سے شروع ہو گئی، مراجعین سے، رہبر معظم سے. دیکھیں علی علیہ السلام کا جس طرح فضائل اور کمالات ظاہر ہوئے دنیا کے سامنے، ان کا علم ظاہر ہوا، ان کی شجاعت ظاہر ہوئی، ان کا تقویٰ ظاہر ہوا، ان کا زہد ظاہر ہوا، ان کی عبادت، ان کی شجاعت ظاہر ہوئی، اس کے باوجود بھی علی سے بغض، اس کے باوجود علی سے دشمنی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام ہے مرجعیت اور رہبریت کا، اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، دنیا کے سامنے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ دشمنی پہ لگے ہوئے، پھر بھی کچھ لوگ بغض کا اظہار کر رہے ہیں. یہ کون سی دشمنی ہے؟ یہ وہی دشمنی ہے جو ایک کمینے آدمی کو شریف آدمی سے ہوتی ہے، ورنہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی. مطلب کوئی شیعہ، اس 21ویں صدی کا شیعہ جس کے سامنے پوری دنیا کے حالات ہیں، ایسے کوئی بچے تو نہیں ہیں،
شاعر تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ شعور ہوتا ہے. شاعر، شعر، شعور، یہ سب ایک ہی روٹ سے نکلا ہے، شین عین را. تو اس کو سب سے زیادہ شعور ہونا چاہیے، معاشرے کا شعور، دنیا کا شعور. اگر اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے تو وہ شاعر نہیں ہے، پھکڑ باز ہے. ایسے دو جملے ملا کر شاعر بن جاتے ہیں. اس کے اندر شعور ہونا چاہیے، ورنہ ایسے اشعار جس میں کسی کی توہین کرنا مقصود ہو. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے لوگ تھے. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں شاعری بہت عروج پڑتی، پتہ ہے نا آپ کو. اور بڑے پائے کے شعراء تھے، بڑے پائے کے شعراء تھے. ایسے شعراء تھے جن کے کلام کو آج ہمارے دینی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے کلاسیکل عربک لٹریچر کے طور پہ. اتنے پائے کے شعراء جن کے شعر کو تفسیر بیان کرتے ہوئے اگزامپل کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے، جن کے بعد اشعار مولا علی نے اپنے خطبے میں پڑھے، جن کے بعد اشعار امام حسین علیہ السلام نے پڑھے. اب دیکھیں علی علیہ السلام جن کا خود اپنا کلام نہج البلاغہ ہے، وہ اگر کسی شاعر کے شعر کو پڑھ رہا ہے، زمانہ جاہلیت کے شعر کو اگر علی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو کوئی کوالٹی ہے نا اس کے اندر. علی علیہ السلام اگر کوئی شعر پڑھ رہے ہیں کسی اور کا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فصاحت اور بلاغت اور کوالٹی ہے نا. تو شاعری بہت عروج پر تھی اور بہت کوالٹی کے شاعر تھے. لیکن انہی کے درمیان کچھ وہ لوگ تھے جو ہجویہ شاعری کیا کرتے تھے. ہجویہ شاعری کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام یہ تھا کہ آپ ان کو کچھ پیسے دیں، آپ کہیں سامنے والے کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، اور وہ ایسے اشعار کہہ دیں گے جس میں سامنے والے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ ہجویہ شاعر جو ہوتے تھے ان کی کوالٹی نہیں ہوتی تھی. یہ معاشرے میں گھٹیا لوگ سمجھے جاتے تھے کہ جن کو آپ تھوڑا سا پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہ بھی رہیں تو بعض اوقات ہوتا تھا کہ فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی چل رہی ہے، اب ہم اپنے اشعار اس قبیلے کے خلاف، ہمارے قبیلے میں ایسے شاعر موجود ہیں پکڑ باز شاعر، اور وہ کیا کریں گے؟ سامنے والے قبیلے کی ہجو کیا کریں گے. ان میں سے بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے، ان میں سے بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے. جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں، چونکہ میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے کہ میں سامنے والے کی ایسی کی تیسی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے آج کل ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے نا آپ، 7 سے 8، 8 سے 9، 9 سے 10، 10 سے 11، ہر پارٹی کے کچھ لوگ ہیں مخصوص لوگ، اور وہی مختلف چینل پہ آتے رہتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہو کبھی ذلیل کرنا، کبھی ذلیل ہونا، دونوں کے ماہر ہیں. وہ اس چینل پہ ذلیل کر دیا، وہاں جا کے ذلیل ہو گئے، تو اسی کی تنخواہ لیتے ہیں وہ. ہر پارٹی نے اس طرح کے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہی باری باری مختلف چینل پر آتے رہتے ہیں. تو ہر پارٹی میں کچھ شریف لوگ بھی ہوں گے، وہ نظر نہیں آتے. کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، کچھ شریف بھی ہوں گے، معتبر بھی ہوں گے، وہ آپ کے چینل پہ نظر کم آئیں گے. اور ہر جگہ ہر روز جو نظر آتے ہیں نا، وہ اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. تو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو اب میں، چونکہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو میں آپ کے مخالفین کی ایسی کی تیسی کر دوں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے ہمیں. بے شک ہمارے مخالفین ہیں لیکن ان کی توہین اس انداز سے نہیں کروں گا. تو یہ جناب علی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ تھے ایسے، آج بھی ایسے لوگ ہیں. ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کا کام یہی ہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جناب رہبر معظم کے خلاف، آیت اللہ سیستانی کے خلاف، مرجعیت کے خلاف، ایران کے خلاف، خمس کے نظام کے خلاف. یہ پوری سیریز ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے سب. چلیں آپ کو کوئی مخالفت ہوگی، آپ نہیں مانتے ہوں گے، کچھ آپ کے ذہن میں ریزرویشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. اگر کوئی علمی نقطہ آپ کے ذہن میں ہے تو موسٹ ویلکم، آپ اس کو بیان کریں، آپ اس کو لکھیں، مناسب طریقے سے پیش کریں. لیکن آپ جب یہ دیکھ رہی ہیں کہ دنیا میں اس وقت مکتب تشیع عروج کی طرف جا رہا ہے، علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، اور دشمن کیسی کیسی سازشیں کر رہا ہے،
اور ان سازشوں کو ناکام اگر کوئی بنا رہا ہے تو یہی نظام مرجعیت اور ولایت کہ ہمارے سامنے ہے کس طرح دنیا کے بدترین دہشت گرد داعش کے نام سے آئے اور ان کے پیچھے ساری استعماری قوتیں، ساری اسلام دشمن قوتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں، اور انہوں نے شام میں، انہوں نے عراق میں کیا تباہی مچائی، کس طرح مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا، کس طرح صحابی رسول کی قبر کو کھود کے ان کی لاش کو نکال کے بے حرمتی کی، ہمارے سامنے کی باتیں، پرانی باتیں تو نہیں ہیں۔ کس طرح ان کے میزائل آ کے جناب زینب کے حرم کے صحن میں گرے، عراق کے اندر وہ کتنے کامیاب ہو گئے، کتنے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم مقدس شہروں کو نشانہ بنائیں گے، کربلا کو نشانہ بنائیں گے، نجف کو نشانہ بنائیں گے۔ اس وقت یہ سب لوگ کہاں تھے؟ بہت سے لوگ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، وہاں خون کا پرسہ دیں گے بی بی کی خدمت میں۔ جب بی بی کے روضے کو خطرہ تھا، جب بی بی کے روضے کو خون کی ضرورت تھی، اس پر خون کا پرسہ دینے والے کہاں تھے؟ جو جہاز بھر بھر کے لے کے جانے والے سب غائب ہو گئے۔ جن لوگوں نے وہاں جا کے خون کا پرسہ دیا، ان سے زیادہ پرسہ دینے والا کون ہے؟ کس نے دفاع کیا وہاں جا کر؟ کس نے ان کی پشت پناہی کی؟ ان کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے آف کورس، اور ہمیں فخر ہے کہ اس میں کچھ پاکستانی بھی ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ جب ہمارے آرمی چیف جا سکتے ہیں مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے، تو اگر کچھ لوگ نجف اور کربلا اور جناب زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے چلے گئے تو کون سا گناہ کر دیا انہوں نے؟ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے بھی یہ دفاع کیا وہ اصل میں خون کا پرسہ دینے والے، جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اور اگر ان کو نہیں روکا جاتا، اگر عراق میں ان کو نہ روکا جاتا، اگر ان کو شام میں نہ روکا جاتا، تو آج آپ کیا کرتے؟ جس طرح آپ یوم انہدام جنت البقیع مناتے ہیں، اس طرح معاذ اللہ یوم انہدام کربلا منا لیتے، نجف منا لیتے۔ کیا کرتے ہیں یوم انہدام جنت البقیع میں؟ کچھ بگاڑ لیا آپ نے آل سعود کا؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ تھوڑا بہت جلسہ جلوس یہ وہ معمولی صحیح ہوتا ہے، وہ بھی خواتین کا مظاہرہ ہوتا ہے کراچی میں۔ باقی آپ مجلسیں کر لیتے ہیں، سوگ منا لیتے ہیں، فریادی ماتم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور ماتم کر رہے ہوتے آپ۔ ایک دن ہوتا معاذ اللہ جناب زینب کے روضے کے نظام کے لیے، ایک دن ہوتا امیر المومنین کے روضے کے نظام کے لیے۔ تو جن لوگوں نے ان دہشت گردوں کو شکست دی، وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ صرف شیعوں کے نہیں، پورے عالم اسلام کے محسن ہیں وہ۔ یہ تو ہم چونکہ شیعوں سے مخاطب ہیں اس لیے شیعوں کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ حضرت علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، جناب زینب شیعوں کی تو نہیں ہے نا، صرف تمام مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، لیکن چونکہ بات شیعوں سے ہو رہی ہے اس لیے شیعوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کس طرح یہ ممکن ہوا؟ یہی رہبریت ہے، یہی مرجعیت ہے۔ اگر آپ کے کوئی ریزرویشن ہے بھی فرض کریں، اولا تو ہونے نہیں چاہیے، لیکن چلیں آپ کی اپنی رائے ہوگی، آپ کے دماغ میں ہوگی، تو اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، زبان کو سنبھال کے بات کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ بھئی یہ ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے نا، وہ ذاکر ہو، شاعر ہو، عالم ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی، جب انسان گفتگو کرتا ہے، جب بات کرتا ہے، جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف آپ سے مخاطب ہوں۔ اب یہ تقریر جائے گی پتہ نہیں کہاں اور کہاں پہنچ جائے گی۔ میرے خلاف ایک ویڈیو چل گئی، وہ یہ مرکزی مسجد کی تھی، وہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ زیادہ لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ ویڈیو کہاں چلی گئی، لوگوں نے کس طرح اس پہ ریمارکس دیے۔ تو اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا مطلب صرف آپ میرے سامنے۔ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بات پتہ نہیں کہاں تک جا سکتی، تو مجھے بات کرتے ہوئے، زبان کھولتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے، الفاظ کے استعمال میں، جملوں کے استعمال میں، ریمارکس دیتے ہوئے کیئر کرنا چاہیے۔ بس جس طرح علی علیہ السلام یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے اصحاب اس کیلیبر کے ہوں،
یقیناً امام زمانہ بھی ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم جو ان کے منتظر ہیں، ہم جو ان کے انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں، ہم جو ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو ہمارے اندر وہ کوالٹی ہے کہ ہم امام زمانہ کا ساتھ دے سکیں۔ امام زمانہ کا ساتھ وہی دے گا کہ جس نے صحیح معنوں میں علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور ہمارے پاس جو آئیڈیل ہے، اسی جملے پہ میں ختم کروں گا کہ ہمارے پاس جو اصحاب کے حوالے سے آئیڈیل ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے جیسے اصحاب تھے ویسے اصحاب امام زمانہ کے ہوں گے، مولا علی والے نہیں۔ مولا علی کے اصحاب کی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی۔ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے، جو چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں گئے، وہ اصل میں ایسے تھے کہ ویسے ہی کریکٹر والے لوگ امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور جو کمی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ بار اللہ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مومنین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان سب کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے وہ تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، انہیں طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اعوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔